बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज एमक्यूएम ने कराची में बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया और वजीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया। पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज भी किया और आंसू गैस भी इस्तेमाल की। एमक्यूएम एक सियासी जमात है और जिस तरह तमाम सियासी जमातों को एहतजाज का हक हासिल है, बिल्कुल इसी तरह एमक्यूएम को भी हक मिलना चाहिए। पुलिस को अरकान असम्बली और खवातीन पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आला को अब एमक्यूएम और जमात इस्लामी की तजावीज़ को भी सुनना चाहिए और माज़रत भी करनी चाहिए। एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या है और पीपल्स पार्टी का जवाब क्या है? सिंधु देश का कमिश्नर नजर आता है, अपने इस आईजी को मुअत्तल करें, डीआईजी को सिंध गवर्नमेंट के जरिए मुअत्तल कराया जाए। सदाकत भाई को, अंसार बाजी को, जाहिदा बाजी को, अगर इनको फौरी तौर पर आज रात गए तक रहा नहीं गया तो वो थाने अपने बारे में खुद फैसला। नौबत यहां तक क्यों चले जाते हैं, ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हुकूमत ने पीडीएम को 23 मार्च को मार्च की इजाजत दे दी। ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज करने जा रहे हैं। 17 को या 27 को एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी 23 क्या करने आ रहे हैं आप मुझे बताएं। मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाएं। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप ज़लीलो ख्वार होंगे और अपने साथ मुंह लेके वापस जाएंगे और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। क्या पीडीएम इस बार भी ज़लीलो ख्वार होने के लिए इस्लामाबाद आ रही है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज वज़ीर आज़म ने अपने तर्जुमानों को कौम की आंखें खोलने का टास्क दे दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ एमक्यूएम के साथ इनका ताल्लुक है। ये फरमाइए सर, ये वाकया हुआ कैसे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि आपको एक रास्ता दिया गया था, आपने प्रेस क्लब जाना था, लेकिन आपने वहां से अचानक डाइवर्जन की और आप चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने खड़े हो गए। लेकिन पहली चीज तो ये कि रेड जोन में तो जमात इस्लामी भी पिछले 20 दिन से मौजूद है। फर्ज सिर्फ इतना है कि उनके साथ खवातीन नहीं है, हमारे साथ खवातीन बच्चे थे। और फिर जिस वक्त ये शेलिंग हुई है हमारे साथ तो बड़ी मुनाफकत की गई है। नासिर शाह साहब और मुर्तजा वहाब साहब हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे और वो तो ये कह रहे थे कि वो आना चाह रहे हैं धरने में बातचीत करने के लिए, मकामी हुकूमत के ऊपर अमेंडमेंट करने के लिए। ये तो उन्होंने फोन रखा है, हमसे इजाजत ली है डेलीगेशन के आने की और शेलिंग शुरू कर दी। अगर आपको रेड जोन में खिलाफ वर्जी का इतना एतराज था तो क्या औरतों को मोबाइल में किसी के डालेंगे, डंडे मारेंगे, शेलिंग करेंगे और एक तरफ से हमसे मुज़ाकरात भी करेंगे? ये कौन सा तरीकाकार था कि जिसमें एक जमात 20 दिन से बैठी है रेड जोन में इसलिए कि वो आपको शूट करती है, और एक जमात जो खवातीन बच्चों के साथ 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फवारा चौक पे जाके एक हफ्ते का अल्टीमेटम देकर आए आपको जीडी और पीटीआई के साथ, और हम वहां बैठ गए 2 घंटे पुरअमन रहे। मगरिब की नमाज और जमात के लिए लोग वहां खड़े हुए हैं और आपने शेलिंग शुरू कर दी। फुटेज देखिए ना, क्या एमक्यूएम की किसी बहन किसी बेटी ने तो एक पत्ता हिलाया वहां पर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप एक जमहूरी पार्टी हैं, एहतजाज कर रहे थे, आपका एहतजाज हक है, आपके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। ये फरमाइए, आपके जो एमपी है सदाकत साहब, उनकी तबीयत कैसी है? सदाकत साहब गैर एलानिया इस वक्त जेर हिरासत है। बहुत सारे साथी थानों में मौजूद हैं, बैरकों में बिला वजह इस वक्त हिरासत में है। और सदाकत के साथ एक और साथी है जिनके सर पे डंडे लगने की वजह से चोटें आई हैं। सदाकत साहब को बहसीत एमपी है जिस तरीके से तस्लील की गई है, और 2 हमारी खवातीन को जिस तरीके से प्रेयर थाने में ले जाकर मोबाइलों में घसीट के बिठाया गया, वो आप सबकी आंखों के सामने। तो मैं समझता हूँ सदाकत भाई के लिए हम सब दुआगो हैं और साथियों के लिए भी दुआगो हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मौकफ इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त है। मंदोखेल साहब, आपको वैसे एहसास नहीं है कि आपने क्या किया? एक जमहूरी पार्टी है, वो एहतजाज करना उसका हक था, आपने उसको एक तो हक सलब किया, फिर खवातीन के साथ जो उनके ऊपर डंडे मारे गए उनको, फिर एमपीएस जो अरकान असम्बली उनके साथ जो सलूक हुआ, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने आपने आंसू गैस चलवा दी, तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि ज्यादती हुई? देखिए
جیسے ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات پہ یہ آیا ہوا کہ ہم نے پریس کلب جانا تھا. اب پریس کلب کی بجائے انہوں نے اچانک رخ موڑ دیے چیف منسٹر ہاؤس کی طرف. اور اظہار الاسلام صاحب اچھی طرح جانتا ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کے دونوں اطراف 5 اسٹار ہوٹل موجود ہے، جو پی ایس ایل انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہے ہیں وہاں کھلاڑی موجود ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ پہلی مرتبہ آپ نے کھلاڑیوں کی اتنا خیال رکھا ہے، اتنی عزت کی ہے؟ کیوں نہیں رکھا ہے؟ دیکھیں جو نیشنل اسٹیڈیم ہے، اظہار صاحب جانتے ہیں اچھی طرح، نیشنل اسٹیڈیم جو نا اس کی چاروں طرف روڈ بلاک ہوتا ہے جب کرکٹ میچ ہوتا ہے. اور پھر یہ جب وہ انٹرنیشنل کھلاڑی، آپ کا خیال یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہوٹل میں موجود ہو اور اس کے سامنے آپ احتجاج کریں گے تو کیا میسج جائے گا اور کیا طریقہ ہوگا؟ جب آپ اپنے کمٹمنٹ سے بھی مکر جاتے ہو بجائے آپ پریس کلب میں جانے کی اور آپ وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس جا رہے ہو. اور پھر دوسری بات، سوال کیا ہے؟ یہ بار بار اظہار صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا، یہ اصل میں ان کا مقابلہ ہے جماعت اسلامی سے. وہ بیٹھے تو ہم کیوں نہیں بیٹھے؟ روزانہ بریکنگ آ رہے ہیں، روزانہ ان کی خبر آ رہے، ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ حضور بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا باہر کی ٹیموں نے کہا ہے کہ خواتین پہ لاٹھی چلاؤ؟ باہر کی ٹیمیں جائی بھی تھی، پرامن خواتین بیٹھ کے اٹھ جاتی، وہ زیادہ اچھا تھا کہ آپ نے شیلنگ کر کے پاکستان کو بدنام کیا؟ آپ نے شیلنگ کر کے پورے ملک کے اندر اپنی بدنامی لی ہے. آپ یہ کام ایک طرف آپ ناصر شاہ کو اور مرتضی صاحب کو مذاکرات پہ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ فضول بک کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ باہر کی ٹیمیں آئی ہیں. آپ اپنی اوقات میں رہو. آپ نے بڑی دہشت گردی کر دی ہے، بڑے قتل غارت کی ہے، پورے کراچی میں خون نلام کیے. ابھی آپ کی بدماشی نہیں چلے گی. آپ کے قتل غارت جو کراچی میں آپ نے خون سے نلایا، آپ کی وہ اوقات نہیں رہی ہے. جتنے مرضی زور لگاؤ، آپ پاکستان کو بدنام کدھر آپ کا قید لے کے آؤ اس کو وہاں پہ کدھر آپ کو انڈیا فنڈیڈ کہاں گیا؟ آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ کراچی میں قتل غارت کرنے والے دہشت گرد جماعت، تم لوگ آج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کھلاڑی کے سامنے تم بیٹھے ہو، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اچھا ان کو جواب یہ زیادہ کرنے کی نہیں ہے. یہ دہشت گردی بہت ہو گئی تمہاری، اب آگے نہیں چلنے والی تمہاری. منتخب صاحب رک جائیں آپ. خالد صاحب آپ جواب دیجیے گا. منتخب صاحب دیکھیں اپنی فطرت کے مطابق آپ اپنے زبان سنبھال کے بات کرو نا. آپ کی جس طرح دہشت گردانہ ذہن ہے، جس طرح آپ کے قائد نے آپ کو ترغیب دی ہے، اس طرح یہ نہیں چلے گی. ابھی آپ کی دم کٹ چکی ہے، آپ کی انڈیا سے الگ ہو چکا ہے. آپ کے وہ سارے فنڈنگ بھائی 20,000 کنٹینر ہے وہ نکل کے منتخب صاحب بات تو کرنے دیں. منتخب صاحب بات تو کرنے دیں. جماعت تھے اور رہیں گے اور آپ یہی کرتے رہیں گے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کو کے سامنے ہوٹل کے سامنے آپ احتجاج کرے، آپ کو شرم نہیں ہے؟ منتخب صاحب کو جواب دے رہے بدنام نہیں کیا، کیا بات کریں گے؟ اب آپ بولیے گا ان کے پاس بولنے کا جواب تو دینے دیں. جواب کیا دے رہی ہے آپ کو بتاؤ؟ بولنے تو دیں ان کو. جی صاحب میرا خیال ہے کہ منتخب صاحب میری جماعت کے بارے میں نا ابھی فون کر کے ناصر صاحب مرتضی صاحب کو کہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے بات ہو رہی تھی. اور دوسری صاحب دیکھیں جاوید صاحب، جو آدمی اپنی گھر کی خواتین بہنوں کی عزت کرتا ہو وہ کبھی بھی اس واقعے کے اوپر سپورٹ نہیں کرے گا جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. پورا قوم، پورا پاکستان مذمت کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کیا شاید یہ میں بھی مذمت کر رہا ہوں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو پولیس والوں نے اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ تو دوسری پٹلی پہ چلے گئے. خالد صاحب ویسے پوری گورنمنٹ مذمت کر چکی ہے اور سعید ولی صاحب مذمت کر چکے ہیں، انکوائری بھی ہوگی. اور جس پولیس والوں نے کی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہی قانون کے تحت اس کے ساتھ کارروائی بھی ہوگی. مگر آپ اپنے رویے پہ تو خیال رکھیں، آپ کو پاکستان کا ذرا سا خیال نہیں ہے. ایسا یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری بھی ہوگی. آپ نے خیال رکھا ہے، خالد صاحب یہ انکوائری بھی ہوگی. کھلاڑیوں کے سامنے عورتوں پہ تشدد کر کے پاکستان کا نام بلند کیا ہے. آپ نے بڑا پاکستان کا روشن کیا ہے دنیا بھر میں. 35 سال کراچی میں دہشت گردی کرتا ہوں. خواتین کے اوپر تشدد کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کے گھر مذمت کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. آپ خواتین کو ڈال بنا کے یہ آپ کے عربی نہیں چلے گی، یہ ذہن میں رکھ لینا. آپ کی جو دہشت گردانہ ذہن ہے خواتین کو آگے لے کے آپ نہیں چلنے والی. آپ کی عورتوں کے اوپر آپ آ جانا خود مرد بن کے آگے چلو. خواتین کیوں آگے کیا آپ نے؟ ویسے کیا بات کر رہے ہیں؟ خواتین مجھے احترام ہے، خواتین کا یہ خواتین کو استعمال کرتے رہے ہمیشہ. یہ قادر صاحب آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے اس وقت کولیشن پارٹنر ہے. اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے جب وہ الطاف حسین صاحب ان کے چیف ہوتے تھے؟ آپ کہتے ہیں خدا کا واسطہ کراچی میں آپ نے بڑی دہشت گردی کر دی ہے. آپ کراچی والوں کو جینے دے، پڑھے لکھے مہاجروں کو جینے دے، پشتونوں کو جینے دے، سندھی اور بلوچوں کو جینے دے. اب آپ نے بڑی دہشت گرد کر دی. آپ خدا کا واسطہ آج جوڑ کے بتاؤں کراچی والوں پر رحم کر دے، مت بنائے مزید قبرستان کراچی. اچھا ویسے خالد صاحب سے ایک سوال کریں. خالد صاحب آپ نے پرمیشن کس چیز کے لیے لی تھی؟ آپ نے چیف منسٹر ہاؤس جانے کی پرمیشن لی تھی یا پریس کلب جانے کی؟
دیکھیں ہمارے پاس انٹیمیشن موجود ہے تحریری طور پر, اور چیف منسٹر ہاؤس جانے کی پرمیشن کیا وزیر اعلیٰ خود دیں گے کہ گورنر ہاؤس جانے کی پرمیشن کیا گورنر ہاؤس والے دیں گے؟ آخر کار ریڈ زون ہے, پرامن طریقے سے گئے, وزیر اعلیٰ نے مینڈیٹ دے کے مرتضی وہاب سے ہمیں فون کروایا ہے. پوچھ لیجیے آپ. مطلب خیر صاحب کو تو خیر کیا پتا, یہ تو سیاست میں بھی نئے نئے پیدا ہوئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے پوچھے نا, پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب سے پوچھے نا کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہے دوسرے فون پر ہم سے کیا مذاکرات کر رہے تھے. ٹھیک ہو, چیف منسٹر نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے نا. اجے غازی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے مطالبہ کیا پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ نوٹس لیں, مطلب پرائم منسٹر صاحب کیا کریں؟ آئی جی صاحب کو سیک کر دیں, ڈی آئی جی کو سیک کر دیں, چیف منسٹر کو سیک کر دیں, کیا بالکل کرنا چاہیے. یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اس میں شہادت ہوئی ہے. ماضی میں ابھی چند دن پہلے ٹنڈویر لاہور میں خواتین پہ اسی طرح کا تشدد ہوا ہے. پولیس کی وردی میں جو بھیانک درندے جنہوں نے عورتوں پہ حیوانیت کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, چاہے وہ پولیس کا سربراہ ہو, ڈی آئی جی ہو, کوئی بھی افسر ہو, اس کو معطل کرنا چاہیے. پرائم منسٹر اس کا نوٹس نہیں, بالکل نہیں. یہ عام واقعہ نہیں ہوا ہے, یہ کراچی. اب سوال یہ ہے ویسے خالد صاحب, آپ یہ سمجھتے چیف منسٹر صاحب کے حکم سے پولیس نے یہ کیا ہے یا پولیس نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا؟ اگر چیف منسٹر صاحب کے حکم پہ پولیس نے یہ نہیں کیا تو اس بات پہ چیف منسٹر صاحب فوری طور پہ استعفیٰ دیں, اگر وہ اتنے ڈمی وزیر اعظم. ٹھیک ہو, اور اب سوال یہ ہے کہ اگر پولیس نے اپنے طور پہ انیشیٹو لیا تو پھر سر چیف منسٹر ہاؤس وزیر اعلیٰ صاحب کا گھر ہے, اور ان کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے اپنی مرضی کی ہے, تو ان کو وزیر اعلیٰ رہنے کا اختیار نہیں ہے. پھر ٹھیک ہو, ٹھیک. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ایسا یہ فرمائیے گا سر, یہ کراچی کے اندر اب ایم کیو ایم آپ کی کولیشن پارٹنر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو وہاں سے ہٹائیں, ڈی آئی جی کو وہاں سے ہٹائیں, اور ایک کمیشن بننا چاہیے جس میں چیف منسٹر صاحب کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کی گورنمنٹ, آپ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہیں, تو الٹیمیٹلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں؟ جو سب سے پہلے ایک پولیٹیکل کارکن ہوں, سخت الفاظ میں بلاول صاحب کی, مراد علی شاہ کی, پیپلز پارٹی کی اس مینٹیلٹی کی میں بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, جنہوں نے سیاسی کارکنوں پہ چاہے وہ جہاں مرضی گئے تھے اگر ڈنڈا چلایا, وہ خاتون نہ بھی ہو, مرد پہ بھی ڈنڈا چلایا, تو یہ بھٹو کے فلسفے کو آج انہوں نے چیر پھاڑ کر کے دے دیا. آئینی حق یاد رکھیے گا, ابھی 27 فروری آ رہا ہے اور 23 مارچ آ رہا ہے, یاد رکھیں, چوہے صاحب, اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا کرو گے. یہی فرق ہے, یہ جو جاگیردار مینٹیلٹی ہے اور عمران خان کی ڈیموکریٹک سوچ ہے. یہاں پہ مولانا فضل الرحمان ڈنڈے لے کے, وہ فوجی وردیوں والے جو ان کے وہ گنڈے تھے وہ لے کے آئے, اور ہم نے پرامن طریقے سے ان کو یہاں سے بھیجا. لہٰذا کوئی گنجائش نہیں ہے. میں کہتا ہوں وزیر اعظم ایکشن لیں, اور اس پہ بالکل یہ جو ان کا ایک کلچر انہوں نے وہاں کراچی میں رکھا ہوا ہے, یہ پیپلز امن کمیٹی کے بدماش, ان کو بالکل سیدھا کرنا چاہیے. انہوں نے جتنی باتیں کی ایم کیو ایم کے خلاف, ان کی رائے ہے, میں اس میں کوئی نہیں کہتا. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اس کو مذمت کرنی چاہیے, لیکن جو ہم نے بچوں پہ دیکھا, خواتین پہ دیکھا, اور ایک ایم پی صداقت جو تھا جس کو انہوں نے الٹا کر کے مارا, اس وزیر اعلیٰ کو تو آج پولیس نے مارا ہے, وہی کہہ رہا ہوں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں مارا, اور آئی جی وفاق کے انڈر ہوتا ہے. آئی جی کو آپ نے لے کے آنا ہے, آپ نے مطلب ہے وہ جو ایک میرا بہادر بچہ ہوتا تھا, وہ بھی اس کو بھی میرے متھے لگا. تو ایس پی ہے نا, وہ ایس پی لیول کا تھا. سر یہ آئی جی کو آپ کے کنٹرول میں مٹول کریں گے اس میں, آپ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کی مذمت کریں یہاں پہ, اور سر میں کنڈیم کر چکا ہوں, میں کنڈیم کرتا ہوں, مولان میں کیا سارا, کوئی اس سے بات نہیں ہے. میرا سوال ہے پارٹی کا جو پوری پروپیگنڈا ہے, پولیس نے کیا ہے بھائی, پولیس کس کی ہے, آئی جی کس کی, آئی جی کون لگاتا ہے؟ نہیں اب اس کا مطلب یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کا پیپلز پارٹی کی حکومت سے کوئی کنٹرول نہیں ہے, یہ بھی آپ میرے متھے ڈال دیں. اچھا ٹھیک, میں جواب دیتا ہوں, مختصر جواب. ایک صرف جملہ بولوں, جو ویژولز آج آئے ہیں, یہ آج سے 20 سال پہلے تو ہم دیکھ سکتے تھے. آخری ویژول میں دیکھے تھے گلو بٹ کے, جو یہ پولیس میں انہوں نے کیا تھا ماڈل ٹاؤن کے, اس کے بعد یہ آج نظر آئے, تو یہ ان کا جمہوری چہرہ ہے. کل بلاول صاحب کس منہ سے لانگ مارچ کریں گے اور یہ توقع کریں گے کہ ان کو حکومتیں ان کو پرامن جگہ دیں. تلاسا یہ فرمائیے سر, یہ کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, گورنمنٹ کے, وفاقی گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا, تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے, تو میرا خیال ہے اس وقت آپ کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, کسی قسم کا بھی جو سیاسی کارکنوں پہ تشدد ہے وہ قابل مذمت ہے.
اس سچویشن کو بہتر طور پر ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا، مگر میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور سی ایم سندھ جو ہے وہ اس سچویشن کو جو اس وقت ہے اس کو ہینڈل بھی کریں گے اور میک شور کریں گے کہ سیاسی کارکنوں پر جو سیاسی مظاہرے ہیں پرامن ان کو اچھی طریقے سے انہیں سیکیورٹی دینے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا چوئی صاحب، یہ دہشت گردی عروج پہ تھی ہر طرف، اور یہ ہمارے بھائی جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے نہ کبھی کسی سے پوچھتے تھے، جگہ جگہ ریلی جلسہ، ہم نے پورے 5 سال ان کا بہت کچھ برداشت کر کے اپنا سیاسی نقصان کر کے ایون عمران خان جیسے اشتہاری کو وہ اشتہاری رہے ہیں 1 سال سے زائد، صرف اس بنا پر نہ پکڑا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سیاسی مخالف کے طور پر، اور اس کے بعد یہ ایک نہیں بے شمار اس طرح کے کیسز ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو صاحب کو یہ چانس دینا چاہیے کہ وہ اس واقعے کے بعد کیا ایکشن لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں مندوخیل صاحب، وہ طلال چوہدری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے وہ دوست ہیں، آپ کے وہ پارٹنر ہیں، لیکن اس وقت ہر سیاسی جماعت، ہر پولیٹیکل ورکر، ہر اینکر آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ آپ کو بڑے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ خواتین ان کے اوپر پھینٹا لگا دینا، ان کو یہ ڈنڈے مار دینے یا آنسو گیس چلا دینی، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے غلط کیا۔ اچھا، پہلے تو ہم لوگ نہیں ہے، آئی جی سندھ ہے، ٹھیک ہے، اور آئی جی سندھ وفاق کا نمائندہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن میں رکھتے تو آپ کے کنٹرول میں پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پولیس کنٹرول میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ایس ایچ او لگانے کا بھی اختیار نہیں ہے، میں آپ کو آن ایئر کہتا ہوں، نمبر 1 بات۔ دوسری بات، میں طلال آپ پورا سن لینا، بات سن لینا، آپ نے سوال کیا، طلال صاحب کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ طلال صاحب نے بالکل صحیح ٹھیک فرمایا کہ مظاہروں کو ہر چیز کو پروٹیکٹ نہیں چاہیے، خواتین کے اوپر جو ڈنڈے مارے میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں خود اپنی حکومت سے وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کرتا ہوں کہ انکوائری بٹھائے اور ایسے پولیس افسران کو لگام دے، میں آپ کے آن ایئر کروں۔ لیکن دوسری صاحب، طلال صاحب سے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے، طلال صاحب انٹرنیشنل پلیئر وہاں چیف منسٹر اس کے برابر میں آپ کراچی گئے ہوں گے، میرٹ ہوٹل، پی سی ہوٹل اور یہ سارے وہی موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کمٹمنٹ کر رہے کہ ہم نے جا کے پریس کلب میں ہم نے مظاہرہ کرنا ہے، بالکل جمہوریہ کا آپ کریں، اور آپ ایک دم ہمیشہ اپنے ماضی کی طرح آپ رخ موڑ دیں چیف منسٹر ہاؤس کی طرف، اور وہاں پہ آپ خواتین کو ڈال بنا کے آگے کر دے، تو مجھے بابا تو یہ کون سے، یہ پاکستان کو نیک نامی کا سوال ہے؟ اور پھر آپ نے 27 فروری کو آنا ہے، یاد رکھیے۔ میں وہ شیخ رشید، مجھے شیخ رشید گورنمنٹ اگر آپ کو اجازت دے گی مجھے وہ گیٹ نمبر 4 کا پیداوار پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے، آنے دو، آ جاؤ، ہم تو آ رہے ہیں، 23 مارچ دور ہے، ہم تو 27 فروری کو آ رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ میں یہ بتاؤ، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ شیخ رشید صاحب، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں 27 فروری بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں کراچی سے ہم روانہ ہوگی، ہم سیدھے اسلام آباد آ رہے ہیں، روک سکو تو روک لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہاں آئیں گے؟ اسلام آباد جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہے ہیں، پورے پاکستان۔ کہاں؟ اسلام آباد تو آگے اسلام آباد کا ہے نا، پورے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، آپ کیا چاہ رہے ہو؟ اگر وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے گئے ہیں، آپ نے ڈنڈے مارے ہیں، اگر یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ آئیں گے وہ آپ کو ڈنڈا ماریں گے، پھر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مکس اپ نہ کرے، میں چیف منسٹر ہاؤس کی کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں طرفداری، چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ 2 5 اسٹار ہوٹل موجود ہے جہاں انٹرنیشنل کھلاڑی موجود ہے، ریڈ زون ہے نا، یہاں پہ بھی ریڈ زون ہے، بھائی ریڈ زون کے ساتھ ساتھ وہاں انٹرنیشنل کھلاڑی رہائش پذیر ہے۔ اوپر بالکونی سے اگر وہ دیکھیں گے نیچے افراتفری ہو تو کیا میچ کھیلیں گے؟ مجھے بتاؤ کیا میچ کھیلیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل میں مذمت کرتا ہوں پولیس والوں کی ان حرکت سے، خواتین کے اوپر انہوں نے جو ڈنڈے برسا ہے ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، ان کی چیز آخری بات چودھری صاحب، اظہار الرسالت صاحب جو مطالبہ کر رہے تھے کہ میں کہتا ہوں آئی جی سندھ کو برطرف کرو، بھائی آئی جی سندھ آپ کی اتحادی یہ عباسی صاحب کی پارٹی نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا، آج ہی برطرف کر لیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ بھی مذمت کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی مذمت کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مذمت کر رہی ہے۔ لیکن مذمت کرنے کی بات نہیں ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ کھلاڑی دیکھیں، کھلاڑیوں کے سامنے یہ سین ٹھیک ہوا کہ وہاں ٹیئر گیس ہوئی ہے، کوئی ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس کوئی ڈنڈا تھا، ان کے پاس کوئی کھلاڑیوں کو زخمی کرنے کے لیے کوئی اگر مٹیریل ہے وہ دکھا دیں، باقی تو یہ شیئر انکمپیٹنس ہے کہ آپ نے جو پیسفل
کوئی کسی بھی پولیٹیکل میں سر، یہ اسلام آپ کو آباد آن ایئر میں کہہ رہا ہوں، ٹیچرز کو پھینٹا لگایا گیا، پیپلز پارٹی اور نون کے یا سامنے نرسز کہہ کو رہا پھینٹا ہوں لگایا گیا، یا پہ کسانوں کو پھینٹا لگایا گیا سر پارلیمنٹ ہاؤس کے میری سامنے. بات سنیں، جو سیاسی کارکنان ہیں، جو پیور پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو اپنی ذات کے لیے اپنی تنخواہ کے لیے نہیں آتے بلکہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اگر ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی کے لوگ کراچی کے شہریوں کے لیے حق دینے کے لیے قانون میں وہ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ پیور سیاسی ہے، ان خواتین کی اپنی تنخواہ نہیں ہے. آپ 27 فروری کو یہ ایک سیاسی حرکت کر رہے ہیں اور 23 مارچ کو بھی وہ دوسری سیاسی حرکت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور پھر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آنا چاہیے. چوہی صاحب یہ راستے میں کنٹینر نہیں رکھنا یہ جو ہے نا سر، کنٹینر یہ نہیں کیا رکھنا. ہے یہ بازو دیکھے بالے ہیں ہمارے، ان کی حیثیت اوقات وہی سر ہے. کنٹینر لگا دیں گے نا. سنیں آپ کچھ نہیں کریں گے، بولو تو صحیح نا. میری پہلے پوری بات سن لیں. یہ وہ ہیں جو تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے، یہ وہ ہیں جو آج تک عدم اعتماد پیش نہیں کر سکے. گھبراہٹ کس بات سینٹ کی؟ کا الیکشن روکنے کے لیے شکر ادا کریں. گھبراہٹ کس بات کی؟ پریشانی کس بات کی؟ بےمان لوگ ہیں. پریشانی کس بات کی؟ بات کرنے دینا. بے یہ ایمان کرپٹ کیسے لوگ ہیں، ان کو فرشتے پتا ہے کہ 140 نمبر پہ. ایک منٹ اس سے بات درمیان نہ کریں. اچھا ویسے بریک. وہ اس پہ میں آتا ہوں. ان کو پتا ہے کہ ان کے لیڈر کرپٹ ہیں، انہوں نے ان کو بچانا ہے. ان کو پتا ہے ان کی پیچھے عوام نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے، جو اثاثے بنائے ہیں، اس کی بنیاد پہ عوام ان سے نفرت کرتی ہے. عوام جب مہنگائی سے تنگ ہوتی ہے وہ ہمیں برا بھلا کہتی ہے، لیکن ان کو آج بھی وہ چور سمجھتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں. طلعت صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ 23 مارچ کو آپ بے شک آئیں لیکن آپ ماضی کی طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے الفاظ ذرا ان کے درست نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ آپ اسی طرح ناکام ہو کے دوبارہ واپس آئیں گے. تو آپ ناکام ہونے کے لیے ایک بار پھر یہاں اسلام آباد کیوں آ رہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طلعت صاحب، آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب 23 کو ہی آ جائیں آپ، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ ذلیل و خوار ہو کے واپس جائیں گے. تو یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ کو یقین ہے کہ اس بار جب آپ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں گے، ویسے واپس نہیں آئیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ شیخ رشید صاحب کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہو جائے. چوہی صاحب، ایک تو ہماری جو باتیں تھیں وہ آج ایک ایک سچی ثابت ہوئی ہیں. اگر کوئی چیز اس ملک میں نہیں رہی وہ غریب کی روٹی نہیں رہی، پاکستان کی عزت نہیں رہی، اور ایک پی ٹی آئی کی کوئی عزت، کوئی مقبولیت نہیں رہی. اس کے بعد ذلیل و خوار ہونے کا ٹائم ان کا ہے، اور یہ پچھلے کافی دیر سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کئی دفعہ جب اقتدار میں تو بٹھا دیا انہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کیسے ملک چلتا ہے جس نے کبھی گھر نہیں چلایا، جس نے کوئی کبھی کمایا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ذلت اور خواری شروع ہوئی ہے ضمنی الیکشنوں سے. اس کے بعد آپ کے پی کے کا الیکشن دیکھ لیں، آپ اکانومی کی ہینڈنگ دیکھ لیں، آپ کوئی چیز دیکھ لیں، گورننس سے لے کر کسی بھی چیز کی. سو ہم تو پاکستان کے لوگوں کی آواز بن کے آ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر یہ لوگ نہ گئے، اگر یہ لوگ اقتدار سے چمٹے رہے، اگر یہی اسمبلی چلتی رہی، یہ اسمبلی اور پاکستان کٹھے نہیں چل رہا، یہ حکومت اور اکانومی نہیں چل سکتی. سو اگر پاکستان اور غریب کی رہی سے ہی روٹی ان بچانی سب ہے، برائیوں کے باوجود ان کے ساتھ آپ آ کے اس گورنمنٹ کو فارغ کر سکیں گے 23 مارچ کو؟ دیکھیں بالکل پوری کوشش ہوگی اس کے لیے. پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو رہی ہے، اور لیکن میں یہ کہوں کہ ہماری کسی چیز کی ناکامی حکومت کی کامیابی کس طرح ہو جاتی ہے. کیا یہ الگ اپنا لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، جب آپ آئیں گے اس وقت تک یہ واپس جا چکے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں نا، بات چیت کی جا رہی لانگ مارچ سے ہٹ کے بھی، ان ہاؤس چینج کے حوالے سے ہو، دوسرے حوالوں سے ہو، وہ بات چیت کی جا رہی ہے. لیکن مجھے چوہی صاحب یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے سنا ان کو کہ یہ صبح کوئی اٹھا ہو، ٹی وی پر آ کر بیٹھا ہو کہ میں نے چینی 8 آنے سستی کر دی ہے، یہ آٹا سستا کر دیں گے، گھی سستا کر دیں گے، گورننس بہتر کر دیں گے؟ روزانہ آ کر اپوزیشن ناکام ہے، اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی، یہ فارغ ہے. اور چلو ہم فارغ ہیں جی، آپ مجھے بتائیں آپ کی کامیابی کیا اپوزیشن کی ناکامی میں ہے؟ نہیں، حکومت کی کامیابی اس کے وعدوں کی تکمیل میں ہے. آپ تو کوئی چیز کر نہیں سکے. بزدار، عمران بزدار سے لے کر عثمان بزدار سارے لگائے، اور پاکستان کی جو حالت ہے. بزدار صاحب کے خلاف بات نہ کریں، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہ سروے میں وہ نمبر 1 آئے ہیں. سروے ہوا ہے جس میں وہ پاکستان کے ٹاپ کے چوہی صاحب جو عثمان بزدار نمبر 1 آیا تو باقی ملک دی حالت کی ہوئے گی؟ باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.
ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਮਾਨ बुज़दार फर्स्ट ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। यही तो हम कह रहे हैं और यही तो हम पिट रहे हैं। उस्मान बुज़दार का मुकाबला किसी दिन करवाएं शहबाज शरीफ से, अगर एक बंदा भी 100 में कह दे तो जो मर्जी सजा दीजिएगा। ये सारी नलायकों का टोला शुरू हो गया है। मियां शहबाज शरीफ साहब सर्वे में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर नहीं आया आज तक, उस्मान बुज़दार साहब आए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये शहबाज साहब, वाकई शहबाज साहब का और उस्मान बुज़दार साहब का कोई मुकाबला नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब सादे से आदमी हैं, वो टाई सूट पहन के, टिप्सी टोपी पहन के। मुझे बताएं, जिस शहबाज शरीफ साहब का मकसूद चपड़ासी 4.25 अरब रुपए का मालिक है, वो उस्मान बुज़दार बेचारा कहाँ मुकाबला कर सकता है। एक बड़ा भाई जो है वो बुज़दार साहब ने 10 अपने कमीशन चेंज किए DI खान में। बड़े भाई साहब ने 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लाया और मनी लॉन्ड्रिंग को इजाजत दी, और छोटे भाई के जो 4 या 14 मुला ने इकट्ठा ही 16 अरब रुपया उनके जाली अकाउंट में शहजाद अकबर साहब को फर्क कर दिया आपने, वो साबित नहीं कर सके आज तक। साबित है, जो साहब साबित है, ये मेरी सुन अपने तौर पे साबित है। शहबाज साहब को सजा हो ही हो इस केस में, जितना वो उसके इतनी एविडेंस है। अब अगली बात आ गई, इनको इमरान खान कुछ नजर नहीं आता, तो फिर तो शहजाद अकबर साहब को इनाम देना चाहिए था, आपको मेडल देना चाहिए था कि जिन्होंने एक ऐसा जबरदस्त केस बनाया जिसमें शहबाज शरीफ साहब बच नहीं सकते आप, लेकिन आपने उनको फर्क कर दिया। देखें वो एक अलग डिबेट है, पहले मैं इनको पाकिस्तान की बात, मैं उनका आता हूं ना, उनका स्टार केस था, मैं इनको स्टार केस था। उन्होंने कहा इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, तो जनाब तलाल चौधरी साहब जब आप आते हैं तो 20 अरब डॉलर का खसारा होता है, और आज वो खसारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब डॉलर हो गया। तो सर कहां इकोनॉमी की 5.3% ग्रोथ है। पूछ ले, सुन ले जरा, बर्दाश्त कर लेना, मैंने आपको सुना है। नहीं पूछे अपनी बारी पे बोलिएगा ना भाई साहब, सुन लो, थोड़ा हौसला कर लो। मरीदा नहीं पता, तुसी बाहर दी की गल करनी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। 5.37% ग्रोथ है जी, रिकॉर्ड हाईएस्ट 6000 अरब का टैक्स रेवेन्यू। दुनिया तारीफें कर रही है इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन की, और नहीं मुझे बात करने, स्मार्ट लॉकडाउन की, सिर्फ और कोरोना की हैंडलिंग की। इस वक्त आपकी रेमिटेंसेस पीक पे, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% ग्रोथ पे, आपका एग्रीकल्चर रिकॉर्ड पे। ये सारा करने के बाद आपको वैसे ये फरमाइएगा कि ये जो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में जो सर्वे हुआ है और उसके अंदर उन्होंने उनको पहला बड़ा चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया, आप इस सर्वे को जेन्युइन समझते हैं? मैं सर्वे को ठीक है, उस्मान बुज़दार का रिजल्ट बता रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने आज पंजाब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं, 12 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया, वो नंबर सारे नंबर ही तोड़ गए। सर वो चीफ मिनिस्टर नंबर 1 है ना जी, आप कहते हैं, मैं तो उनको नंबर, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सर्वे में नंबर 1 आ गया, और जबरदस्त कोई बात नहीं, अगला ने कहा है, अगला सवाल कर उधर आए, नहीं उधर अगला सवाल इस पे जवाब दें आप। बिल्कुल बाकी जबरदस्त नंबर 1 है सर। अच्छा, ये सर्वे अगर ठीक है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं साहब? मैं देखें, मेरी बात सुना, हम सर्वे की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब पे 5 केसेस में गिनवा दूं, उसे छोड़े नहीं, सुन, मैं ट्रांसपेरेंसी पे आ रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी कर। नवाज शरीफ साहब सरे महल, अपना जरदारी साहब सरे महल और $60 मिलियन, और ये जो जाली अकाउंट फालूदे वाले नवाज शरीफ साहब, अजीजिया, हिल मेटल, इस वजह से 40वें नंबर पे। मैं मुझे अगर मुझे सिर्फ 15 सेकंड दे दे लोगों को, मैं बात कर दूं ना, मैं बात कर दूं। हिल मेटल का केस, वो जो लंदन का मशहूर फ्लैट जो यहाँ मोटरवे के कमीशन से आया, उस वजह से 140 में नंबर हो गया। सर मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं अगर पूरी बात कर लूं, जब ये लोग हुक्मरान होंगे, 7 रिपोर्टें आएंगी तो लोग रिपोर्टों को मानेंगे। सर ये आप मेरी बात 3 साल में होगा, अगर मेहरबानी करें मुझे पूरी बात करने दें, फिर आप जो आपने बात, 117वां नंबर, अगर मैं बात पूरी कर लूं ना, अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें, नहीं तो डबल बोल रहे हैं, नहीं, पहले बोला फिर बाद में बोलो, आप मेरा टाइम लीजिएगा, मुझे पूरी बात, मैं बात करूं इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे। इस तरह की रिपोर्टें आप ला के, आप मुझे 2018 से एक इस हुकूमत का एक स्कैंडल बता दें जो नवाज शरीफ के स्कैंडल से मैं बताता हूं, कोई एक स्कैंडल नहीं है। को बाहर रहे हुकूमत का किसी वजीर बोलने तेल तुसी खा गए, पूछे सरे में स्कैंडल था, लेकिन स्कैंडल का नहीं था, इमरान खान ने खुद पेट्रोल का नहीं था, गैस का नहीं था, किसी वजीर का नाम 2 मिनट दे दे, किसी वजीर का बाबर साहब को आपने नदीम बाबर साहब फर्क कर दिया ना। अच्छा, ये हवाई बातें, अब आप एक भी बोलने केस नहीं है, ये सिर्फ आप लोग कोशिश करते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खाते में इमरान खान को डालें, आप नहीं डाल सकते। अभी तो 2 मिनट दे देना। अच्छा बताओ,
जिस शख्स का कोई कारोबार ना हो, जिसकी कोई कंपनी ना हो, जिसने 4 करोड़ रुपए दुबई में सूद पे लगाए हुए वो खत्म हो गए होंगे, ये पुरानी बात होती है। अच्छा 98, अच्छा सुन वो आप इल्जाम लगाए ना, हौसला रखो ना। 98 लाख इन्होंने टैक्स दिए, पैसे कहां से कारोबार के? कौन ओ भाई दिया है? इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं है, ये टैक्स दिया है, टैक्स देना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा 98 लाख रुपए टैक्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, काबिले तारीफ बात है। अब ये बोलना, मुझे बोल लो, आप बोलते रहो, आप तारीफ, आप बोलते रहो, यार करप्शन के मैं खामोश हो तो आप बोलते रहो ना, सुने, अब ये तो हाल है ना, ये जाहिलपन का निशानी है, किसी को नहीं बोलने देंगे। अच्छा चुप करे यार, क्या करे उसमें 98 लाख टैक्स दिए, तो इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ हो गया, 20-50 करोड़ की तो जायदाद होगी, तो जायदाद कहां से आ गई? जरा 2018 के वो जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें चेक करें कि उसमें ये शो किया कि नहीं किया। अरे यार चुप करो यार, अदालत में जाए ना, तो किसी को बोलने दे यार, बोलने दो ना, बोलने तो दो किसी को यार, नहीं ये बोलने तो दो, आप बोलने तो दो, ये बात ये मैं एक मिनट हो गया, मेरी बदतमीजी वाली बात नहीं कर, मुझे साहब मेरे से मेरे बदतमीजी आप बोलने दो मुझे, बात होता है ना, सवाल ये है, अब देखो, अब ये कुछ पे आ रहा है, ये चाह रहा है किसी तरीके से, एक मिनट बताओ, 98 लाख, अब मुझे बोलने दे, 98 लाख रुपए का इसने टैक्स दिए, उसे 98 लाख का टैक्स, अच्छा 98 लाख का टैक्स देने के बाद आप मुझे बता दो कि शख्स की जायदाद कहां है? 2018 के इलेक्शन में शो किया कि नहीं किया? ये डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं जा रहा हूं, मैं अली उमर खान साहब को एक शो में बता भी चुका हूं कि मैं जाऊंगा डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन सबसे पहले मैं आप चले जाए भाई, सुनो, सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहा हूं, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद 12 तारीख जनवरी लास्ट डेट, 2 महीने आज तक उसका फैसला नहीं है। सुबह में इलेक्शन कमीशन भी जा रहा हूं और उनको ये बताने के लिए। अब सवाल ये जो कह रहे कि हमारे करप्शन नहीं है, आप मुझे बता दो, जो ये 6000 रेमिटेंस बता रहे, तो फिर अगर आपके पास इतनी रेमिटेंस है तो सऊदी अरब से रियासत मदीना के ठेकेदारों ने 4% सूद पे क्यों पैसे लिए अकाउंट में रखने के लिए? तो रेमिटेंस तो मौजूद है। और फिर उसके बाद ये 6000 अरब जो बता रहे हैं कि हमारे टैक्सेस हुए, तो ये महंगाई उरूज पे क्यों है? ये सरिया 6000 होंगे, तो फिर ये महंगाई क्यों है? सवाल तो ये ना, आम आदमी तो जाएगा, जो राशन की दुकान में जाएगा, वो चीनी का, आटे का, ये सारी चीजें पूछेगा। सरिया आज 1,19,000 से ज्यादा चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 90,000 के करीब है, 1,09,000। इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इमरान याजी साहब हवाले देते थे कि जबरदस्त रिपोर्ट है, आज उन्हें बता दी कि करप्शन में 140 नंबर पे, यानी 2020 में ये 124 नंबर पे थे, आज 140 नंबर पे। और मैं आपको यकीन से दूंगा, अगर ये रह गए 2023 तक ये 200 टच करेंगे, ये दुनिया में करप्शन में नंबर 1 आएंगे। अब इनसे पूछो, नहीं जी हमने तो सब कुछ किया। अच्छा फिर उसके बाद बोलने, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्हें क्या किया? ये जो आटा चीनी स्कैंडल था वो कहां गया? वो जो दवाइयों का स्कैंडल था यानी वो कहा गया? और फिर ये आज शहजाद अकबर को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे थे वो तो फेल हो गया। इससे पहले उनका अरस्तू 6 महीने में फेल हो गया। ये सारी चीजें इनकी फेल हो गई है। और फेल होने के साथ साथ ये आज बता रहे कि हम बड़े शुरफा है, हम रियासत मदीना के ठेकेदार है। आप ये मुझे बताओ करप्शन की और क्या सबूत है? मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल अदारे बोल रहे हैं। ठीक, अब उनको बात करने भाई साहब। बात ये है कि जितनी भी हम तकरीरें कर लें, जितनी भी हम बातें कर लें, वो सारी एक जगह पे, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ जाए तो वो 180 मुल्क उसको तस्लीम करते हैं, उसको मानते हैं। तो वो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि हम हमारे पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, या इंडिकेटर्स को गलत दिया गया है, या सैंपलिंग गलत है। ये कोई जवाब नहीं। अब दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान 140 में। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरेस्टेड की जो भी रिपोर्ट है, मुझे आप बता दें 2018 से तलाल चौधरी साहब को भी चैलेंज करता हूं, आपको भी करता हूं, वजीर आजम और किसी मेरे वजीर का कोई केस जो किसी अदालत में पेंडिंग हो इस दौर का, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, इस दौर का, और ये जो आखिरी साल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जितनी किताबें, कहानियां, नंबर ऊपर नीचे कर लें, मुझे आप बताएं $60 मिलियन का केस जरदारी साहब पे है कि नहीं है? सरे महल है कि नहीं है? तलाल साहब से पूछ लें, इनसे पूछें नवाज शरीफ साहब का जो असासा लंदन वाला फ्लैट है वो चोरी का है कि नहीं है? उसका सबूत क्या दिया है? जो आपकी हिल मेटल है, जवाब दे। आखिरी सवाल मेरा है, तलाल साहब कोई बात करें, इमरान खान साहब पे कोई करप्शन का इल्जाम लगाएं, मैं शहबाज शरीफ साहब पे 16 अरब रुपए की करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का लाइव इल्जाम लगाता हूं, और मकसूद चपड़ासी का
ٹھیک ہے طلال صاحب، 4 ارب روپے کا شہباز صاحب کے لیے فرنٹ مین ہونے کا الزام لگاتا ہوں، میرے لیڈر پہ 1 روپے کا کرپشن کا الزام لگائے، میں جواب دوں گا۔ جی طلال صاحب جواب دیں جی۔ چوئی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عباسی صاحب ترائی 2 درجن پریس کانفرنسیں کی تھیں، شہزاد اکبر نے کاغذ لہراتا تھا اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ جھوٹ بولتا رہا عمران خان سے، کہ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ برطانوی کورٹ سے لے کر پاکستان کی کورٹس کے فیصلے سامنے پڑے ہیں، اگر شرم نہ آئے پڑھ کے تو پھر بے شرموں کو شرم دلوائی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد سکینڈلز، گھر آپ کا نجائز، آپ کی فورن فنڈنگ میں یہودیوں کے پیسے ایک جیب میں، آپ کا عمران خان کا ہاتھ چینی والی کی جیب میں، اس کے بعد آٹے والی کی جیب میں، اس کا سر جو ہاتھ جو ہے وہ دوائیوں والے کے سر پہ، اس کے بعد رنگ روڈ سے لے کر کون سا سکینڈل ہے جو وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کر نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں بڑا صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ کو صاف ستھرا لگتا ہے تو گندا کس طرح کا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہ کرپٹ نہیں لگتا تو کرپٹ ہوتے کس طرح کے ہیں؟ وہ بندہ جو ریڑی نہ لگائے، ریڑی اور 300 کنال کے گھر میں رہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ پاکستان کی سب سے کرپٹ اور سب سے نالائق حکومت یہ ہے۔ کوئی ایسا سکینڈل نہیں ہے جو آج تک یہ آیا نہ ہو۔ بی آر ٹی کہاں کیسے بنی 100 روپے ذرا بتا دیں، وہ بلین ٹری کہاں گئے؟ اس کے بعد میں آپ کو شروع ہو جاتا ہوں، چینی آٹے سے لے کر کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ لوگوں نے تو غریب کی روٹی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد خان صاحب پر جتنے الزام ہیں اللہ معاف کرے، اس طرح کا صادق و امین جو ہے وہ تو کوڑے لگنے چاہیے، اس کو صادق و امین قرار دے دیا ہے۔ کمال کرتے ہیں سب قسم کے سکینڈل جو زیادتی ہے وہ زیادتی ہے۔ دیکھیں آپ نا حد ادب میں رہ کے سب کچھ بات کر سکتے ہیں، جب آپ کرتے رہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ اس لیول پہ جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ریئیکشن آئے گا۔ طلال صاحب نے جو گھٹیا بات کی، میں جواب نہیں دوں گا، میں ان کو جواب، طلال صاحب سنیں، آپ نے جو بات کی قابل اعتراض، اس کا میں جواب نہیں دیتا۔ آپ کا نہیں، میں صرف میں وہ بات ہی نہیں کروں گا، میں کوئی واپس الزام نہیں لگاؤں گا، میں ان کو معاف کرتا ہوں جو انہوں نے بات کر دی، لوگ سننے والے فیصلہ کریں گے۔ میں نے کہا نواز شریف صاحب کے پاس 600 کروڑ روپے کا ناجائز گھر ہے لندن میں، انہوں نے کہا عمران خان کا گھر بھی ناجائز ہے۔ پتہ کیا ناجائزی ہے؟ کہ جب ٹھیکیدار نے بنایا تھا نا، اس نے جو یو سی سے سرٹیفکیٹ لیا تھا نا، وہ جعلی ہے۔ عمران خان کا گھر کا ٹھیکیدار نے جو یونین کاؤنسل سے جو کاغذ بنایا تھا، ان کے مطابق وہ جعلی ہے۔ نواز شریف نے 600 کروڑ روپے کا جو گھر بنایا میری قوم کے پیسے سے، یہ موازنہ کر رہے ہیں، یہ اس بات ہے۔ رنگ روڈ میرے لیڈر عمران خان نے انکوائری کر کے رپورٹ نکالی، نہ جاوید چودھری نے کوئی خبر دی، نہ طلال چودھری نے کوئی پریس کانفرنس کی، ہم نے نکالا۔ سنیں بات سنیں، نتیجہ نکلا نا، وہ سارے لوگ سسپینڈ ہو گئے، کمشنر سسپینڈ ہوئے، سرکاری ملازم سسپینڈ اگر کوئی اس پہ دیکھیں، ہم نے رپورٹ بنا دیا، پبلک کر دیا۔ طلال چودھری صاحب کو آج بھی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے تو بجائے بلو دا بیلٹ باتیں کرنے کے، وہ رپورٹ غلام سرور خان صاحب کا نام تھا، غلام سرور خان صاحب کا نام تھا نا، غلام سرور خان صاحب آج بھی منسٹر ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ طلال چودھری صاحب کو بجائے یہ کہ بلو دا بیلٹ باتیں کریں، رپورٹ پکڑیں اور کہا غلام سرور خان اور زلفی بخاری کے خلاف کورٹ میں جائیں، جس طرح آپ گورنمنٹ ہیں، آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ میں یہی تو بات رپورٹ کے اندر ہے بھائی، آپ کی اپنی رپورٹ کے اندر۔ اب یہ آپ مفروضوں پہ بات کریں گے، آپ کی رپورٹ میں بالکل غلط بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی رپورٹ میں بات نہیں ہے۔ اگر ہے تو پیپلز پارٹی اور نون کو چاہیے طلال صاحب جائیں، آپ یہ بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں، میں آپ سے 10 کر سکتا ہوں، چھوڑیں اس کو، آپ جائیں، آپ جائیں اور سرور خان صاحب یا زلفی بخاری کے خلاف کورٹ میں جائیں، جس طرح ہم نے نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے باہر پھینکا تھا، آپ ان کو باہر پھینکے، پھر تو میں کہوں آپ نے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے الزام جھوٹا، ایک الزام آپ میرے کسی وزیر پہ لگا نہیں سکے، سرے محل کے زلفی بخاری صاحب کو ہٹا کیوں دیا؟ ہٹا دیا ایک الگ بات ہے، ہمارا رائٹ ہے، آپ پکڑے نا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ طلال صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ اب تو 23 مارچ اوپن کر دی گورنمنٹ نے، انہوں نے کہا جی آئیں آپ سارے، تو اب آپ کا خیال یہ ہے کہ 23 مارچ کو آ کے آپ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے؟
دیکھیں چوئی صاحب بالکل ہمیں کوئی ویسے انہیں بھیجنے کی جلدی نہیں. ہمارا تو دل کرتا تھا یہ 5 کی بجائے 5.5 سال کرتے, لانے والے بھی مزہ چکھ لیں اور آنے والے بھی مزہ, اور اس کے بعد پاکستانی لوگ بھی یہ پتا کر لیں کہ کٹ پتلیاں جب لائی جاتی ہیں تو ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے. کٹ پتلیاں آئی ہیں تو نہ کشمیر رہا ہے, نہ غریب کی روٹی رہی ہے, نہ پاسپورٹ کی عزت رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تو چھوڑ دیں, انہوں نے کیا ماننا ہے. باقی یہ کون سا وزیر ایسا ہے جس کا سکینڈل ہے نہیں. میں کہا چینی کی انکوائری رپورٹ میں کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ کرپشن ہوئی ہے؟ 1 روپیہ مجھے بتا دیں ملا ہو آٹے کی آپ کسی ایک وزیر کے خلاف کیس کریں, سزا دلائیں. میں ان کو نواز نہیں سمجھنا چاہتا. عمران خان سزا دلوائیں نا. عمران خان کے یہ ہر ایک کی جیب میں ہاتھ ہے. پاکستان, باقی رہی بات کہ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ہدف حاصل کریں گے, کیونکہ پاکستان پہ یہ بھاری ہے. غریب کی روٹی سے لے کر پاکستان کی عزت تک کہیں کوئی عزت نہیں بچی. اگر یہ رہیں گے تو یہ پھر پاکستان شاید دوبارہ اٹھایا نہ جا سکے, خدا نہ خواستہ. سو ان کا اگلے بجٹ تک رہنا ستیہ ناش کر دے گا اس ملک کا. ٹھیک ہے منتخب صاحب, آج ترجمانوں کی میٹنگ تھی, پرائم منسٹر صاحب گئے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک دعویٰ کیا اس میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 90 دنوں میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے. تو پاکستان میں 90 دنوں میں ہم نے کرپشن ختم کر دی. اس کے بعد کوئی ایک بھی گورنمنٹ کا سکینڈل نہیں آیا. تو یہ ان کا دعویٰ ہے, اور آج یہ خود بھی تھے وہاں پہ عباس صاحب کے سامنے بھی انہوں نے کہا. تو گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے مکا دی کرپشن. یہ آپ کو کہاں سے نظر آ جاتا ہے؟ اچھا, اب ایک شخص اگر کنٹینر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے بولتے یہاں تک بھی آ گئے کہ جھوٹ سے کوئی وہ فارغ نہیں ہو رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ 2004 سے میں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا ہوں, 2010 کے یا 18 تک وہ کہتا ہے کہ اس کی رپورٹ آ گئی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کرتا ہے. یہ آج جب ان کی رپورٹ آ گئی 140 نمبر پہ یہ آ گئے, وہ خواجہ صاحب کی میں بات کروں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یا ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 140% اس پہ آ گئے. گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور قانون کی حکمرانی کی وجہ سے. نہیں میں ایک چیز بتاؤں, اب وہ میری بات سنو. اس وقت کیا تھا, اس وقت بھی اس طرح تشریح کر دیتے. اور پھر جو بات آپ کرو کہ ہم نے کرپشن ختم کی تھی, کیا یہ عامر کیانی کو کرپشن پہ نکالا نہیں گیا؟ زلفی بخاری کو رنگ روڈ پہ کرپشن پہ نکالا نہیں گیا؟ اسد عمر کو نالی پہ نکالا نہیں گیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ شہزاد اکبر کا, تو یہ پرائم منسٹر یہ شہزاد اکبر کا, یہ ابھی اس کا بھی سکینڈل آنے والا ہے کہ اس نے کتنے کرپشن کیے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, نولی کا وہ جو بینک کا جو ڈیوز تھا کیا تو اس کو دے, اس میں بھی پیسے لیے اس نے. اب سوال یہ کہ جب یہ حکومت میں موجود ہے, ان کا یہ حال ہے, جب یہ حکومت سے اٹھیں گے, جب یہ ریکارڈ کسی اور حکومت کے آج جائے گا, تب ان کے سکینڈل مزید پتہ چل جائے گا. چلو ان سب چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, جب عمران نیازی صاحب یہ فرماتے تھے کہ دن میں اتنے کرپشن ہوتے تھے, تو اب تو ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار آ گئے, تو اب تو کرپشن نہیں ہونا چاہیے. تو 140 نمبر پہ کیوں؟ چلو 140 نمبر پہ بھی آپ کہتے ہو کہ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سچ بولا تھا, آج جھوٹ بول رہا ہے. تو مہنگائی کیوں, بے روزگاری کیوں, لانڈر کی صورتحال کیوں خراب ہے؟ چوئی صاحب ایک منٹ عباسی صاحب سے پہلے. آپ مجھے دوبارہ کتابی باتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, طلال صاحب سے پوچھا, میری کوئی وزیر پہ کوئی ڈائریکٹ کیس الزام لگائیں, آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں. اگر میں بات پوچھتا ہوں, 19 لوگ آپ نے کیبنٹ میں سے چینج کیے, کچھ لوگوں کو آپ نے عہدے سے ہٹایا ہے, اور کچھ کو آپ نے ان کی پورٹ فولیو چینج کیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بیسٹ تھے اور انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی, تو آپ کو ان کو عہدوں سے ہٹانے کی آپ اس کا جواب سنیں. چوئی صاحب دیکھیں, اگر کسی جگہ پہ بھی رنگ روڈ کا سکینڈل آیا, تو جن لوگوں کے نام آئے اگر عہدے سے ہٹ گئے, یا زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا تاکہ اس کی انکوائری شفاف ہو سکے, یہ ہمارا یہ ایک طرح امتیاز ہے. میں کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب پہ سکینڈل ہے, عزیزیہ کا, ہل میٹل کا, جاتی عمرہ کا, اور زرداری صاحب پہ ثابت کیا کیسز ہیں عدالتوں میں, کیسے کہتے ہیں ثابت نہیں ہوئے. زرداری صاحب پہ جعلی اکاؤنٹ کا کیس اس نے بنایا, چودھری نصاب نے بنایا. میں پوری بات کروں. اس کے علاوہ سنیں, $60 ملین کا کیس ہے, اس کا سرے محل کا کیس ہے. ایک کیس میری حکومت کے بارے میں نہیں ہے. یہ 4 پوائنٹ اوپر 4 پوائنٹ نیچے. آپ مجھے ٹرانسپیرنسی 23 پوائنٹ نیچے گیا پاکستان. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کی رپورٹ میں سے مجھے بتا دیں کہ ان کا فلان ٹھیکے سے عمران خان نے. سر اس میں نہیں ہوتا ٹرانسپیرنسی میں کسی جگہ. آپ کتابی باتیں کر کے نا, پتہ کیا مسئلہ ہے, لوگوں کو عمران خان کے معاملے میں عمران خان صاحب ہمیشہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مثال میری سنیں نا,
चौधरी साहब फॉरवर्ड फंडिंग उसकी केस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो चौधरी साहब सुने बात, पता चल जाएगा चौधरी साहब, इनके अकाउंट में ये बात 7.5 साल से ये स्टे और चौधरी साहब ये जो बात थोड़ा सा टाइम ट्रांसपेरेंसी लगेगा इंटरनेशनल जो तलाश माजी में थी उसके साथ ये $60 मिलियन की चीजें सब्सटेंशिएट होती थी। अच्छा, उस वजह आज से। आपके साथ कुछ है ही नहीं, तो आप सर हमारी ये बातें कर रहे हैं। 2017 में भी थी ये सारे क्या? केसेस, वो तो 2018 केसेस में थे भी ना? केसेस थे, आप मुझे बताएं इमरान खान 2019 पे में क्या भी थे, केस है? 2020 आप में भी मुझे थे, बताएं इमरान ऑल खान सडन आपने कहा कि इमरान खान 2021 पे में आपने शामिल कर लिया। आज के शो में एक मिनट 2 इल्जाम लगाए। तलाल साहब। एक तो इमरान खान ने 98,000 लाख का टैक्स क्यों दिया? तलाल साहब। दूसरा आपने कहा कि इमरान खान की जो एनओसी है वो जाली है। इसके अलावा मैं कह रहा हूं अरबों खरबों के खांचे हैं, तलाल साहब। आप मुझे जो जवाब दे रहे हैं उनमें वजन नहीं। जवाब तला साहब वो गवर्नमेंट एक्शन लेती रही, अगर किसी ने गड़बड़ किया है तो एक्शन लिए। उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब को ये तो सारे मिलके खाते रहे। तला साहब देख गुजारिश है चौधरी साहब, आटा, चीनी, घी, रिंग रोड कोई 1 रुपया बरामद हुआ हो तो मुझे बता दें। इसलिए नहीं किसी होता बंदे क्योंकि का खासा केस टॉक्स लड़ा में के उसको हिस्सा होता सजा है। दिलाएं यार। उसके बाद तलाल साहब। आपने कहा कि आज मेरी उन्होंने गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है वैसे भाई। नहीं, वो जो बातें गवर्नमेंट समिति है कोई करप्शन नहीं हुई। जी तलाल साहब। अगर है तो कोई केस करे ना यार। आप कह रहे हैं कि तर्जमानों की मीटिंग में उन्होंने ये कहा और तर्जमान बैठे होते हैं सदाकत अब्बासी साहब, वो कहते हैं देखें ऑक्सीजन दरख्त ऑक्सीजन देता है रात को, ये कहते हैं हाँ। वो कहते हैं जर्मनी और जापान साथ है, ये कहते हैं हाँ। वो कहते हैं देखें ट्रेन बात है, कहानी है। और लाइट की स्पीड से तलाल चलेगी, साहब, ये कहानी कहते हैं रह गया हाँ। तो आज बोले पंजाब की 22 करोड़ लोगों को का हेल्थ कार्ड दिया है। या वो हो जाएगी ना 22 करोड़ सर, हो जाएगा ना कभी ना कभी 22 करोड़। ये तर्जमान इस तरह के हैं, ये बेचारों को इनको पता है कि इस वक्त बाहर क्या बिक रही है, केपीके में क्या हुआ इनके साथ। लोगों ने सिर्फ छितर नहीं मारे, सिर्फ बाकी वैसे आपने सवाल मुझे अहमद जवाद ने क्या कहा? अहमद जवाद जो उनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, साबित करें और कभी इमरान खान नवाज जी अहमद जवाद जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनके क्या कहा कि हर अच्छा, आप जवानों की सवाल। मीटिंग में बुलाते थे और हमें कहते थे कि ये इस तरह करो कि अपोजिशन की परखचे कैसे हो रहा है। ये वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमने 90 दिनों में करप्शन खत्म कर। मैं कह रहा हूं उन्होंने 90 दिनों में कहा था, मैं 9 दिनों में कह रहा हूं। आप मुझे बता दें कोई एक स्कैंडल इस हुकूमत का आया हो जो किसी वैसे वजीर प्राइम पे मिनिस्टर साहब ने corruption- कहा था कि 90 दिनों में हमने सारे खत्म कर दी करप्शन। उन्होंने कहा था मेरा 90 दिन का वादा था, हमने बड़ी करप्शन किसी कैबिनेट मेंबर की, प्राइम मिनिस्टर की कोई करप्शन साबित नहीं हुई, और ये बात सही है। बिल्कुल सही। बस आपने एक बात इसी में प्रोग्राम का वक्त शो में सवाए इस बात के कि इमरान खान के घर का जो यूसी का एनओसी है उसके अलावा कोई बात नहीं की। इनके और पास आप कुछ भी बोलने की बिल्कुल नहीं। फैसला खुद, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।